السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ بات کریں گے تعلیم پہ، اور تعلیم کے اندر بات کریں گے بیسیکلی سسٹینیبل ایجوکیشن کے آئیڈیا پہ۔ بہت سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ بہت اچھے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں سکولز کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سکول جو ہے وہ اگر 16ویں صدی کا آئیڈیا تھا تو اس وقت اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ بہت ساری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور نئے جو تعلیم کے حوالے سے آئیڈیاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ عروج خالق ہیں ہمارے ساتھ، ماہر تعلیم ہیں اور بہت اچھا کام کیا ہے اب تک انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ عروج، یہ بتائیے گا کہ جو سسٹینیبل ایجوکیشن ہے یہ ایکچولی اس کو تو پہلے تو ڈیفائن کر دیں کہ یہ ہوتی کیا ہے، اور پھر اب تک آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کون سا ایسا وہ ماڈل ہے جس کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، مجھے یہ تو معلوم ہے، لیکن پہلے ذرا اس کو ڈیفائن کر لیں اور پھر آپ بتائیے کہ وہ کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے ہمارے اسکولس کے لیے۔ اچھا، تھینک یو فار فرسٹ ہیونگ می اوور۔ سسٹینیبل ایجوکیشن کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ریسرچرز اور لٹریچر کافی عرصے سے اس پہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین ٹو بی سسٹینیبل، لیکن سسٹینیبلٹی ان نٹ شیل ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ جس جیولوجیکل ایپاک میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، جس سینچری میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس کے جو لرنرز، اس کے جو اسکولس ہیں، وہ جب چینج میکرز بنیں گے، what kind of impact they can have on the گلوبل ایونیوز، جس میں اب سسٹینیبلٹی کی کئی ڈائمینشنز آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ سوچا جاتا ہے کہ سسٹینیبلٹی از اونلی ایسوسیٹ ود انوائرمنٹ، اسکولز میں ارتھ ڈیز ہو رہے ہیں ایکسیٹرا، لیکن سسٹینیبل ایجوکیشن ایک ایسی ایجوکیشن ہے جو بچوں کو وہ اسکلز، وہ کمپٹنسیز، وہ ایبلٹیز جو بچوں میں کریٹ کرتے ہیں، سو دیٹ کہ ان کا جو انوائرمنٹ پہ، سوسائٹی پہ، کلچر پہ، مورالٹی پہ جو امپیکٹ ہے وہ پازیٹیو ہو، اور اس کے علاوہ ان میں وہ اسکلز، وہ ایبلٹیز، وہ کمپٹنسیز ڈیولپ ہوں جس سے نہ صرف وہ اپنے لیے دے کین ارن، ناٹ اونلی دیئر اون بریڈ ونرز، بٹ آلسو دے شوڈ بی ایبل ٹو contribute to the societal well-being۔ اچھا، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو جو لائف سکلز ہم کہتے ہیں، بیسک لائف سکلز ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ کریے کہ کچھ ایسی سکلز بھی جو کہ ان کی معاشیات کے حوالے سے بھی ان کی ہیلپ فل ثابت ہو سکے، تو اس طرح اس کا براڈر ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کوگنیشن پہ کام نہیں کرتا، یہ اٹ آلسو ٹاکس اباؤٹ دا افیکٹو ڈومین آف لرننگ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتی ہے، دس از دیٹ فارم آف ایجوکیشن۔ اور جو میرا کام ہے، دیٹ از مائی ورک از بیسکلی آن ہول اسکول اپروچز ٹو سسٹینیبلٹی، وچ مینس کہ ایک اسکول کہ کون سی ڈائمینشنز میں ہم سسٹینیبلٹی کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ اب میرا جو کام ہے، میں نے ایک تھنکنگ ٹول ڈیولپ کیا جو کہ دیٹ از نیمڈ آفٹر مائی فادر، اٹ از کالڈ خالق's فریم ورک۔ اس وقت دنیا میں 3-4 بڑے فریم ورکس ہیں جو کہ ہول اسکول اپروچز ٹو سسٹینیبلٹی پہ کام کرتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا فریم ورک آیا تھا یونیسکو کی طرف سے۔ اس کے بعد کچھ بڑے اسٹیبلش ریسرچرز ہیں جیسے ڈاکٹر والز ہیں، ڈاکٹر ٹلبری ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آئی ایم دا فرسٹ سوشل سائنٹسٹ فرام ایشیا ہو کیم اپ ود اے فریم ورک آن دا سیم۔ سو میں نے ایک تھنکنگ ٹول ڈیولپ کیا جو کہ اسکولس کے لیے میں نے یوز کیا، اور اس بیسس پہ آئی کریٹڈ اے سیریز آف ورک شاپ، جس کو میں نے ایز این ایکسپیریمنٹ پاکستان کے ڈفرینٹ اسکولس میں جا کے امپلیمنٹ کیا۔ تو جہاں میں جاتی تھی اس میں ڈفرینٹ ٹیچرس کو میں نے ٹرین کیا اور ان کے اس پہ پرسپیکٹیو۔ اچھا، اس میں سلیبس جو ہے وہ بھی شامل ہے کہ اس کو بہتر طور پہ کیسے پڑھانا ہے، وہ بھی اس کا پارٹ ہے؟ ایکچولی اس کی 5 ڈائمینشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر پروپوز کیا۔ پہلی ڈائمینشن ہے اس کی فلاسفی اینڈ کلچر، ہاؤ کین سسٹینیبلٹی بی انکارپوریٹڈ، آپ سسٹینیبلٹی کو اسکول کی فلاسفی اور کلچر میں کیسے انٹیگریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی ایک اور ڈائمینشن ہے دیٹ از پیڈاگوجی اینڈ پریکٹس، جو آپ کی ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے، جو آپ کی ڈے ٹو ڈے کلاس روم پریکٹسز ہیں، اس میں آپ سسٹینیبلٹی کو کہاں انویژن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی ایک ڈائمینشن ہے دیٹ از کمیونٹی، جو آپ کی کمیونٹی کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں، اسکول کی کمیونٹی کے ساتھ، اسکول کے ٹیچرس کے جو کمیونٹی کے ساتھ جو پارٹنرشپس ہیں، جس میں بوتھ نیشنل اور انٹرنیشنل پارٹنرشپس آ جاتی ہیں، وہ کس طرح کی ہیں، کیا وہ این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیا بچے کوئی سروس ایکشن کر رہے ہیں، کیا کوئی ریفلیکٹیو پروجیکٹس کر رہے ہیں، آل آف دیٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی ایک اور ڈائمینشن ہے جو کہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے، دیٹ از one of the major takeaways, that is capacity building. Professional development کا ورڈ میں نے خود نہیں یوز کیا کیونکہ مجھے لگتا ہے professional development is a very cliche term. بچوں کے لیے تو capacity building نہ صرف ٹیچرس کے لیے ہے کہ ٹیچرس کو کیسے سکھانا ہے کہ وہ sustainability pedagogues بنے، بٹ بچوں کے لیے بھی ہے کہ بچے کون سے ایٹریبیوٹس ڈیولپ کریں اپنی پرسنالٹی میں which makes them learners of the sustainable world. اگر آسان لفظوں میں کہوں تو یہ بیسکلی سکھاتا ہے کہ آپ کسی بھی کریکولم کے ساتھ اس کو لنک کر سکتے
ہیں. آپ کسی بھی اسکول کے ساتھ, کسی بھی اسکول جو کسی بھی ورلڈ کے کانٹیکس میں ایگزسٹ کرتا ہو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ بیسکلی ایک فلوسافیکل آئیڈیا ہے جس کو میں نے پریکٹس میں میپ کیا. اچھا, اب آپ نے اس آئیڈیا کو مختلف اسکولز میں امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے؟ جی. وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں جی. گورنمنٹ اسکولز بھی؟ اسٹارٹڈ ود, میرا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے, تو میں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا آئی بی اسکولس کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو انٹرنیشنل بیکلوریٹ اسکولس ہیں. سو میں نے تقریباً 273 ایجوکیشنس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا. اب میں اس کو ایکسٹینڈ کری ہوں ٹو ڈفرنٹ کانٹیکس آف پاکستان. جیسے پاکستان میں ابھی ہنزا کے, ہم ابھی بات کرتے ہیں, ہنزا کے ایک اسکول نے مجھے ریچ آؤٹ کیا, وہ انٹرسٹڈ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. اسی طرح سے گجرانوالہ میں ایک اسکول ہے, انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا, وہ گورنمنٹ کا اسکول ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں آرگنائزیشن کا نام نہیں لے سکتی, لیکن ایک این جی او کے اسکولز ہیں جو کہ لو انکم اسکولز ہیں, ان کے بچوں کے لیے دے آر انٹرسٹڈ کہ ان کے ٹیچرس کو آ کے اس پر ٹرین کیا جائے اور ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی آئی ہیو سینٹ اٹ ٹو اسکولز ان کینیڈا. دیر آر سم اسکولز ہو آر ان ٹچ ود می اینڈ دے آر انٹرسٹڈ ان امپلیمنٹنگ اٹ دیئر. سملرلی آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریچ اٹ آؤٹ ٹو مڈل ایسٹ. سو اٹس اے فری ریسورس. آئی ایم ناٹ, میں اس کو کمرشلائز نہیں کرنا چاہتی کہ سب سے بڑی. اچھا, اس فری ریسورس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک تو پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں اور جو ہمارے یہاں تھوڑا سا پرابلم ہے سلیبس کے اندر, بہت سارے فلاز ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں, بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے جو نصاب ہے, یہ سلیبس ہے. بٹ آپ کا یہ ماڈل جو ہے یہ اس سے متعلقہ اس طرح نہیں ہے, یعنی وہ کیریکولم کوئی بھی ہے, کوئی کس طرح کوئی پڑھا رہا ہے, بٹ یہ ماڈل انڈیپینڈنٹ طور پہ اور طرح سے کام کرتا ہے. اور جو سیریز آف ورک شاپ ہے یہ کسی بھی کریکولم کے ساتھ اٹیون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ میں نے اس کو یہ سوچ کے ڈیزائن نہیں کیا کہ یہ کسی ایک سرٹن اس کے لیے. ٹھیک ہے. آئی وانٹڈ کہ دس ماڈل, دس سیریز آف ورک شاپ should be tailor made. جیسے اگر میں گورنمنٹ اسکول میں جا رہی ہوں, میری ٹیم اگر گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ کام کری, تو ہم ان کے ٹیچرس کے لیے اس کو ٹویک کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایکسیسیبل ہو. وہ اپنے کریکولم میں سسٹینیبلٹی کو کیسے میپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سرکاری اسکولز ہیں یا کوئی ایسے اسکولز ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکولز ہیں لیکن بہت ہی لو انکم وہ اس ایریا میں ہیں مختلف جگہوں پہ, اس طرح کے جتنے بھی اسکولز ہیں وہ اب تک آپ نے کہا ہے کہ وہ فری ہے, وہ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ کیسے ان کو کیسے ملیں گے؟ وہ دے کین ریچ آؤٹ ٹو می. آئی ہیو مائی ویب سائٹ کمنگ اپ. میرے ہی نام سے ایک ویب سائٹ چند دنوں تک دیٹ وڈ بی اویلیبل. اس کے علاوہ وہ الف کو لکھ سکتے ہیں, ALIF, اٹس کالڈ ایکیڈیمک لیڈرز انوویشن فورم. وہ ان کو لکھ سکتے ہیں. یس, دے کین جسٹ گوگل اٹ اینڈ گیٹ بیک ٹو می آن دیٹ. میں نے جیسے پہلے کہا تھا آف شو جب ہم بات کر رہے تھے کہ دس از ناٹ سم تھنگ آئی ایم ڈوئنگ ٹو ارن منی آؤٹ آف, دیٹ از ناٹ مائی آبجیکٹیو. تو آبجیکٹیو از دس کہ یہ ایک ایسا ریسورس ہے, یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے, ایک ایسی فلاسفی ہے جو کہ دنیا میں بہت سے اسکولز میں ہو رہا ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم ایز اے نیشن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, جو انوویٹیو آئیڈیاز ہیں, وہ صرف ان اسکولز میں امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں جہاں پہ سوری ٹو سے دس بٹ ایلیٹسٹ کلچر ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ایک متھ بنا لیا ہے کہ یو ہیو ٹو بی پیئنگ 70,000 80,000 ٹو بی ایبل ٹو افورڈ دیٹ کائنڈ آف ایجوکیشن, وچ از ناٹ ٹرو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ اے پرائس آن اٹ. I want it to be available کہ جو بنو کے بچے ہیں وہ بھی اس کو ایکسیس کر سکیں, جو لیا کے ٹیچرز ہیں وہ بھی اس کو ایکسیس کر سکیں, اور وہ اپنے کانٹیکس کے مطابق اس کو یوز کر سکیں. تھینک یو ویری مچ شروع. بات یہ ناظرین کی جو تعلیم کی جب ہم کرتے ہیں تو معاشرے میں جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی لانی ہے تو وہ تبدیلی جو ہے عمومی طور پہ اگر ہم بہت ہی سائنٹیفکلی اسپیکنگ یعنی سائنسی نقطہ نظر سے بات کریں تو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ 1 سال میں یا 2 سال میں کوئی لیڈر بھی ایون تبدیلی کا نہیں کہہ سکتا. تبدیلی ایک بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ 20-25 سال لیتی ہو, اور وہ آپ کی جو میجر انویسٹمنٹ ہے یا بنیادی جو سرمایہ کاری ہے تبدیلی کے لیے وہ پرائمری اسکولز ہیں, وہ تعلیم ہے. تب جا کے ہم تبدیلی کا کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں اور اس خواب کی پھر تعبیر دیکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز.